پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، اور ایک ایک آیت کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معنی اور مفاہیم اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہم تک علم کو پہنچاتے ہیں اور جو ہماری جہالت ہے اسے دور کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 پر بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے۔ پیام صبح کا لازمی جز الحمدللہ ثم الحمدللہ 12 برس سے آ رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ زندگی کا جو تصور موت ہے وہ کیا ہے، اجل کسے کہتے ہیں، کیا مہلت عمل کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور ثواب آخرت کے ارادے سے جو کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اب ثواب دنیا کسے کہتے ہیں، ثواب آخرت کسے کہتے ہیں، ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے۔ خواتین و حضرات، ثواب دنیا میں ہمیں کیسے مل جاتا ہے، یعنی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب آخرت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں چاہیے، تو ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے، اور یہاں شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے، شاکرین کون ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہمیں ادراک بھی ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہو سکے، یہ ہمیں بتائیں گے، سکھائیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کے بارے میں کیا میں عرض کروں، کوئی تعارفی کلمات میں ادا نہیں کرنا چاہتا، بس ایک معتبر حوالہ ہے۔ وہ معتبر حوالہ یہ کہ آپ شاگرد خاص ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ کوئی ذی روح
اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور دین کے تصور موت کے حوالے سے بات سیکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، طاہرہ کس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب تھا؟ فرسٹ آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134527000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، ایک ہی آیت لیکن کتنے سارے موضوعات، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طویل تبصرہ عطا فرمایا ہے غزوہ احد کے تعلق سے، اور سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک یہ تقریباً 6 رکوع بنتے ہیں، اور تقریباً کوئی 60 سے 80 آیات کا بیش بنتی ہیں، کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تفصیل سے غزوہ احد کا تبصرہ عطا فرمایا۔ یہی احد کا موقع ہے کہ جہاں ایک درے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کو متعین فرمایا، تفصیلی ہدایات دیں، پھر ایک خطا کا معاملہ ہوا اور 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح خود اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کا خون اطہر بھی بہا، اور ایک افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، اس کا بھی ایک تاثر اہل ایمان نے لیا تھا۔ تو اگر وہ منظر نامہ جو غزوہ احد کا ہے، جو سورہ آل عمران میں بھی 6 رکوعوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس تناظر میں بھی اس آیت کریمہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عموم کے اعتبار سے بھی جو آپ نے سوالات اٹھائے، تصور موت کیا ہے، ثواب دنیا کیا ہے، ثواب آخرت کیا ہے، شکر کا تصور کیا ہے، شکر کا مفہوم کیا ہے، اور شکر گزاری کا رویہ کیسے اختیار کیا جائے، یہ عموم کے اعتبار سے بھی ان موضوعات کو اس آیات کے تحت، اس آیت کریمہ کے تحت بلکہ دیکھنا ہوگا، اور خصوص کے اعتبار سے وہ جو غزوہ احد کا موقع تھا جہاں پر 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، تو یہ بھی بات طے ہے کہ کوئی شخص اس کو موت واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کتاب معجلہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، یہ اپنی جگہ اہم نقطہ ہے، ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ اب یہ طے شدہ کے ذیل میں بڑے مباحث پھر آتے ہیں، تقدیر کے بحث بھی اسی کے ذیل میں بعض حضرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا فائدہ بھی تقدیر کے مان لینے کا کہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، جو تم پر بیتا وہ اللہ کے حکم سے بیتا۔ اگر کسی کو اللہ نے واپس بلا لیا تو اتنی ہی سانسیں اللہ تعالیٰ نے اس کی معین فرمائی تھیں۔ اچھا، خاص تناظر کیا ہے کہ کوئی جان اس کو وفات نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، تو ایک وقتی تاثر صحابہ کرام نے لیا، لیکن پھر کسی نے کہا کہ اگر حضور چلے گئے ہیں تو ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آؤ اسی کام میں اپنے آپ کو بھی کھپا دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے ہم میدان میں اترے تھے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی واپس بلا لے تو بہرحال کسی نفس کے لیے ہمیشہ اس دنیا میں جینا یا رہنا اللہ نے معین نہیں فرمایا۔ تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی چلی گئی اللہ کے اذن سے۔ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کچھ کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع میسر آ گیا، وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ اچھا، اس کے برعکس بھی معاملہ ہے۔ اسی تبصرے کے دوران میں سورہ آل عمران میں منافقین کا ذکر آتا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہی رہتے، یہ مدینہ شریف سے باہر نہ نکلتے
اور یہ دفاع کے لیے باہر نہ جاتے تو ما قتلوا، یہ قتل نہ کیے جاتے، مراد شہید نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تبصرہ عطا فرما رہا ہے، کوئی نفس اتنا ہی جیے گا جتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معین فرما دی، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ تو گویا ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس میں تناظر بہت سارے ہو سکتے ہیں، اہل ایمان کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے، منافقین کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے تعلق سے افواہ پھیل گئی اور ایک تأثر لیا گیا، اس کے تعلق سے تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس پورے تناظر میں بھی اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہ بہت سارے فوائد اس پہلے جملے سے کہ کوئی نفس اس کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے اذن سے، اس پہلے ایک جملے سے اس آیت کریمہ کے ان سارے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں رہنمائی ملتی، اور خصوص کے اعتبار سے کیا ہے، زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور موت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ گویا بندے کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے، بندے کو اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ تو مخلوق ہے، تو پیدا کیا گیا ہے، اور تجھے موت بھی وہی دے گا جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ باقی تصور موت پر اور بات کریں گے کہ جس نے آج تمہیں نیند سلا دیا موت کی، وہ کل تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اسی کے ذیل میں آگے ثواب الدنیا ثواب الآخرہ پر بات ہو جائے گی۔ تو عموم کے اعتبار سے بھی یہ موضوع بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قوموں کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ ایک لمحہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتا۔ تو یہ حقیقت کہ یہ تمہیں جو وجود دیا گیا، تمہارا اس پہ یہ اختیار نہیں کہ تم اپنی زندگی اور موت کے مالک ہو، زندگی دینے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، موت دینے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب یہاں اس عقیدے کو ماننے والا اور نہ ماننے والا، اس کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں، خدائی کے دعوے نہیں کرے گا۔ جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں، وہ کوئی اپنے آپ کو ترب خواہ پھنے خواہ نہیں سمجھے گا۔ جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں تو میں کسی خالق کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کا تابع رہوں، وہ ایک باوقار اور ایک پابندی والی زندگی گزارے گا۔ اور ایک وہ جو تسلیم ہی نہیں کرتا مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، وہ آزاد زندگی گزارے گا۔ گویا اس عقیدے کے تحت، اس عقیدے کو ماننے والا اور اس عقیدے کو نہ ماننے والا، دونوں کے طرز عمل میں بھی زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ تو اس پہلے جملے کے تعلق سے یہ چند پہلو اگر سامنے رہیں تو شان نزول کے اعتبار سے خصوصی کلام جو 6 رکوع میں ہے غزوہ احد پر تبصرہ، اس کے تعلق سے بھی، اور عموم کے اعتبار سے بھی موت کا تذکرہ، اور یہ کہ تمہارا ایک خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، یہ سارے نکات اس ایک آیت کے اس پہلے جملے کے ذیل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تصور موت، یعنی یہ جو اجل کی بات آپ نے فرمائی، یہ ایک مہلت عمل ہے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارا تصور موت ہے، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ مسلمان اس طرح جیتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے، اور اس طرح اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ مسلمان کبھی موت سے ڈرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک خیال ذہن میں ضرور رہتا ہے یا رہنے لگا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی ملنی چاہیے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2-3 سوالات میں نے ایک ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دیے۔ ہماری جو ایوریج ایج ہے اور جو مغرب کی ایوریج ایج ہے، ظاہر ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے ہی اللہ چلا رہا ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان گلوبلی ہم ذرا غریب رہتے ہیں تو ہماری اوسط عمر کم ہو جاتی ہے، اور جو مغرب ہے یا ایڈوانس جو کنٹریز ہیں اس میں تو کوئی 80-90 سال بھی لوگ رہتے ہیں بائی اینڈ لارج۔ پاکستان میں بھی اچھی عمریں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیونکہ ہماری اکثریت موجود ہے یعنی مسلمانوں کی، تو ہماری عمریں ذرا کم رہنے لگی ہیں۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، یا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر
ہم یہی طے کر لیں، سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر 55 سال رکھی تھی تو بس ٹھیک ہے 55 سال. ایک مسلمان کی عمر صحت مندانہ انداز میں 85 سال کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ اس آپ کے تبصرے میں سوالات کے بہت سارے گوشے ہمارے سامنے تفصیل سے بات کروں. جی. اچھا، پہلے تو میں چاہوں گا جو آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا نا کہ میں اس موت کے نتیجے میں جو اس دنیا میں آتی ہے ایک اور عالم میں جا رہا ہوں. تو دو مقامات قرآن حکیم کے بڑے دلچسپ ہیں، ایک سورہ البقرہ میں، ایک سورہ غافر میں. تو سورہ البقرہ میں ذکر آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ آیت سورۃ البقرہ کی بتاتی کہ دو اموات اور دو زندگیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ٹھیک ہے. آغاز زندگی روح کو پیدا کر کے اللہ نے فرما دیا، پھر روحوں کو سلایا گیا، دنیا میں روح اور جسم ملا دیا گیا، اور پھر دوسری موت اللہ اس دنیا میں ہمیں دیتا ہے، اور پھر ثم یحییکم اللہ دوبارہ زندگی تمہیں عطا فرمائے گا، اور ثم الیہ ترجعون پہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادھر کی موت کے بعد میں ختم نہیں ہو گیا، میں کسی اور عالم میں چلا گیا جس کو آپ اور ہم عالم قبر بھی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں. اس عالم دنیا اور اس عالم آخرت کا درمیانی وقفہ یہ عالم قبر ہے اور عالم برزخ ہے، جس کی اپنی تفصیلات اشارتاً قرآن حکیم میں اور تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، ویسٹرن ورلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایڈوانس کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، ایوریج لائف نسبتاً زیادہ ہم دیکھتے ہیں، اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ایوریج لائف ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. ویسے دلچسپ بات تو یہ ہے احادیث مبارکہ میں یہ ذکر بھی ہے کہ آن ایوریج کہیں یا ان جنرل کہہ لیں آپ، اس امت کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم بھی ہوں گی، اور لیسٹ اللہ کے رسول نے آخری بات بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 70 کے درمیان میں اوسطاً عمر کا معاملہ رہے گا آخری دور کے اندر. تو یہ بھی جنرک کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. ہاں، جو آپ نے ایک اشارہ کیا اس میں ایک بات بڑی قیمتی ہے کہ مسلمان کوئی تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ رہ کر بیٹھ نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اور اسباب کے تحت چلا رہا ہے، گو کہ ہم اسباب کے پابند ہیں، بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو ان اسباب کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا تمہارے لیے سجائی، بلکہ کائنات تمہارے لیے بنائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، تمہاری خدمت پر لگایا. یہ زمین تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے سجائی، اس میں خوراک مقرر کی، جاؤ تلاش کرو. تو ان اسباب کے تحت بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرے، وسائل کو دریافت کرے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. ہمارے دین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اس پہلو کے اعتبار سے ہم کہیں تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بٹھائے رکھتے ہیں، یا ہم تحقیق نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، ہم محنت کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ درست طرز عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی نا، بارہا وہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ اونٹ کو باندھنا ہے تم نے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. توکل کا یہ حاصل نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ چاہے گا تو میں کھا لوں گا. نہیں بھائی، میں معاش کی محنت کرتا ہوں، کچھ کھانے کو گھر پہ لے کر آتا ہوں، گھر والے کچھ پکاتے پھر میں کھاتا ہوں، یہ مجھے کرنا پڑے گا. اونٹ کو باندھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو. تو عموم کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر اگر بندے محنت کرتے ہیں، وہ عربی میں کہا جاتا ہے من جاہد وجد، جو جوہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے. تو اگر دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا، وسائل کی دریافت کرنا، انسانی زندگی کی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور اچھے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی ہمارے دین کے خلاف تعلیم نہیں ہے. اور اگر ان میدانوں میں ہم اگر کوشش نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو سچی بات ہے کہ ہم خلافت کی جو ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ کی نمائندگی کرنا زمین پر، اور اس زمین پر اللہ کی تعلیمات کے نفاذ کی کوشش کرنا، جس میں زمین کو چلانا، اس کے وسائل کے دریافت اور اس کے مسائل کا حل تلاش کرنا بھی شامل ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو وہ جو خلافت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی، ہم واقعتاً اس کی نمائندگی نہیں کر رہے. حاصل کلام، بلکہ بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن حکیم میں، سورہ الرعد کی آیت نمبر 16 اور 17، جہاں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی ایک مثال بیان فرمائی، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
زمین میں جو شے نفع دینے والی ہے وہی پختہ اور برقرار رہتی ہے۔ اس کے ذیل میں بعض حضرات نے ایک بڑی قیمتی بات بیان فرمائی، بعض اقوام ہیں زمین پر شاید اللہ کو نہیں مانتی، مگر انہوں نے وسائل کے دریافت، خدمت انسانی، بہبود انسانی کے تعلق سے اگر کوئی پازیٹیو کام کیا اور اللہ کی کوئی میزان و ترازو میں ان کا نفع ان کے نقصان کے مقابلے میں زیادہ ہے، اللہ اس قوم کو دنیا میں عروج بھی دے دیتا ہے، اس دنیا میں ثبات بھی دے دیتا ہے اور برقرار بھی رکھتا ہے، تاں کہ ان کا مجموعی نفع ان کے نقصان سے کم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور ان کی عمریں بھی بڑھ اور ان کی عمریں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان کی ایوریج ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اور آپ سے سیکھنے کے لیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایک کتاب میں ہمارا جو مہلت عمل ہے، یعنی زندگی میں کتنی سانسیں ہیں، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ایک کتاب میں موجود ہے۔ کیا اپنے کام کے ذریعے، یا اب اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کیا ہم اپنی جو پہلی سانس سے اور آخری سانس ہے، یا جسے آپ نے فرمایا بہت اچھی بات کہ مہلت عمل ہے، مجھے بتانا ہے کہ ثواب کیا، عذاب کیا، اللہ کی اطاعت کیا، زندگی ایسے گزارنی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں اگر ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں جو آج کی جدید سائنس ہے، تو ان چیزوں پر عمل کر کے کیا میں مہلت عمل میں اضافہ کر پاؤں گا؟ یا اس کو اور ذرا جوڑ دیتے ہیں، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا کچھ کام کر لینے سے آدمی کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دو باتوں کو تھوڑا سا الگ کر لیں، اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ لفظ اضافے کی جگہ اگر ہم لفظ برکت استعمال کر لیں تو شاید جواب دینا اور ہمارے ناظرین کے لیے فہم کا معاملہ نسبتاً آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آپ کی گفتگو کے دوران ایک خیال آیا، سوال ہے کہ کیا حفظان صحت کے حوالے سے اور اس صحت کی بہتری کے حوالے سے، اس جسم کی حفاظت کے اعتبار سے اور اس مادی وجود کی بھلائی کے اعتبار سے کیا ہمارے دین نے تعلیم عطا نہیں فرمائی؟ بالکل عطا فرمائی۔ آج دنیا تحقیق کر کے جہاں پہنچ رہی ہے، بار بار ہر تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جی 3 کھانے بمشکل ملیں گے سنت میں، ہم تو 6 کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے اماں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بدعت لغوی مفہوم میں پہلی بدعت جو امت میں آئی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر تو فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ رکھو کھانے کے لیے، فوڈ جو اسٹف ہے، دوسرا پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے بھی چھوڑو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بعض چیزوں کو بعض امور کے دوران میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع بھی فرمایا، یہ پرہیز کے اعتبار سے، کسی کو کھجور منع فرما دی، کسی کو کچھ اور منع فرما دیا۔ ان تعلیمات کو اور کھولا جا سکتا ہے، ایکسپرٹ لوگ زیادہ بات کریں گے اس پر۔ یہ تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا عین تقاضۂ دین ہے، بلکہ حدیث یاد آئی، لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ جسم کو آرام دو۔ جی ابھی کل ایک مفتی صاحب سے بڑی اچھی بات ہوئی، اور انہوں نے مسجد میں ہم گئے تو بچے حفظ کے بچے تھے، اور بڑا اچھا لگا کہ 15 منٹ کا قیلولہ بچوں نے مسجد میں ہی کیا۔ جی قیلولے کی سنت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ آج دنیا کے بعض ممالک میں انکلوڈنگ جاپان وہ پاور نیپ کو کانسیپٹ دیتے ہیں تاکہ انرجی ان کی زیادہ بڑھے گی، یا وہ رات کو اور زیادہ، شام میں اور زیادہ کام کر سکیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے سنت امت کو عطا فرمائی تھی، آج دنیا اس کو پاور نیپ کا نام دے رہی، دنیا جو ہے وہ کھانے پینے میں احتیاط کی بات کر رہی ہے، دنیا جو ہے کچھ معاملات میں پرہیز کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ جو بات اس وقت ہم کر رہے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا معاملہ، صحت کا خیال رکھنے کا معاملہ، یہ کوئی ہمارے دین کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے، یہ تعلیمات تو اللہ کے دین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اصل سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر وہ خیال رکھ لیتا ہوں تو جو میری اجل معین ہے، لیٹ سے 60 سال، تو کیا وہ 60-70 ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں، وہ 60-70 نہیں ہو سکتی۔ اب اس نقطے کو بھی سمجھ لیں، صرف یہ تھوڑی اللہ کے طے ہے کہ آپ کی میری عمر کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے تو یہ بھی طے ہے کہ آپ کا میرا رزق کتنا ہوگا۔ اور اگلا جملہ ذرا حساس ہے، اللہ کے ہاں طے ہے، یعنی اللہ کے علم کامل کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو حدیث معروف ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ روح ڈال دیتا ہے، حساس ہے، یعنی اس کی تشریح ضروری ہے، اللہ کا فرشتہ روح ڈال دیتا ہے،
چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا۔ اب یہاں پہ نقطہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس طے کر دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کتاب مؤجلہ کا لفظ ہے، یہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے، طے شدہ ہے۔ طے شدہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم کامل میں سب کچھ ہے۔ اللہ کا علم ایسا تو نہیں کہ ابھی 4 بجے آپ میں کو بات کر رہے ہوں تو 5 بجے ایک اور بات مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گی، 6 بجے میرے اور آپ کی انفارمیشن میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا علم ایبسلیوٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کسی کمی اضافے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انیس صاحب نے رات 10 بجے کیا کرنا ہے، شجاع الدین شیخ نے رات 11 بجے کیا کرنا ہے۔ البتہ اللہ نے انیس صاحب کو، شجاع الدین شیخ کو، سارے بندوں کو اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اختیار ہمارے پاس ہے، اسی بنیاد آگے ثواب کا ذکر آ رہا ہے، بدلے کا ذکر آ رہا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر جو ہمارے اعمال ہیں ان کے نتائج ہمارے سامنے آنے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا ہے، جس کو ہم مسئلہ تقدیر کہتے ہیں، اس پر ایمان کے بڑے فوائد ہیں، آگے اگر وقت ہوگا تو ذکر کر لیں گے، لیکن لکھا ہوا ایک شے ہے اللہ کے علم کامل کے مطابق، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا، ہم جو چاہیں سو کریں۔ تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر لوں تو میری 60 سے 70 برس کی عمر ہو جائے گی، میں نے ایبسولوٹلی کہا کہ نو۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے آپ کا میرا رزق کتنا ہوگا، تو میں زیادہ محنت کر کے کیا زیادہ کما لوں گا؟ قطعاً نہیں، اتنا ہی کما پاؤں گا جتنا اللہ نے طے کیا۔ اگر زیادہ میں کما رہا ہوں تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جزاک اللہ خیر۔ اور اگر میری عمر 60 سے 70 برس ہو رہی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا بجا اور آپ کی اجازت سے سر؟ اور آپ نے فرمایا کچھ اعمال اگر میں انجام دوں تو کیا میری عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً آپ کے ذہن میں وہ حدیث مبارک جی ہوگی، جی، صلہ رحمی، صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری عمر میں اور رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور ہم اس اضافے کو اگر لفظ برکت سے تعبیر کر لیں تو یہ دینی پیراڈائم میں بہت اہم اصطلاح ہے جس کی ضرورت بھی ہمیں ہے اور اس سے وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کو ذرا سا ہم چاہتے ہیں آپ کھول لیں کہ یعنی جو رشتہ داروں کا، اپنے غریب بہن بھائیوں کا، اپنے اعزاء کا خیال رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پھر وہ دعا مانگتے ہیں اس اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب سوال یہاں پر آتا ہے جو میں انٹرو میں نے کہنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہن، میرے بھائی کی دعا قبول کی اور میری عمر میں اضافہ ہو گیا۔ یہ اضافہ کیا یہ طے شدہ تھا؟ یہ طے شدہ تھا یا میرے اس عمل کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اور کیا میرا عمل بھی یہ طے شدہ تھا؟ ماشاءاللہ، جس کو آپ بار بار طے شدہ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈسٹینڈ، اگریڈ، وہ ہے کیا اصلاً اللہ کا علم کامل۔ سبحان اللہ کو معلوم ہے کہ انیس صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، فلاں صاحب جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنے چاچو کے ساتھ، اپنے پھپھو کے ساتھ، آج تو بعض علاقے دنیا کے ترستے ہیں، رشتوں کا پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، اپنے نانا کے ساتھ، اپنی نانی کے ساتھ، اللہ کے علم کامل میں ہے۔ یعنی تھوڑی ناظرین کی آسانی کے لیے کہ جس کو ہم بار بار طے شدہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا علم کامل، اس کے مطابق لکھا ہوا ہے سب کچھ کہاں تک لوہے محفوظ میں، تو اللہ کے علم کامل میں ہے کہ آپ اور میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ بھلا سلوک کریں گے تو میرے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا، اضافہ کہہ لیں، عمر میں برکت دے دے گا، اضافہ دے دیں۔ اچھا، اضافہ کبھی ہوتا ہے کوانٹیٹیو اور کبھی ہوتا ہے کوالٹیٹیو۔ بعض بزرگوں کو دیکھیں ان کی زندگی 55 برس ہے، 60 برس انتقال ہو گیا اور 60 برس میں اللہ نے وہ کام لے لیے جو 600 برس والوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، 100 افراد سے اتنا کام نہیں لیا، الحمدللہ۔ تو اگری کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب اس میں تھوڑا بات کھولنے کی اور ضرورت ہے۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، بھائی تم دعا کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے گا، تم توبہ کر لو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تم صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہارے رزق عمر میں برکت دے دے گا، اضافہ دے دے گا۔ یہ بھی اللہ کے ہاں طے شدہ یعنی اللہ کے علم کامل کے مطابق لکھا ہوا۔ اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کو تھوڑا کھولیں، بڑی عجیب ایک حدیث، چند احادیث سامنے آئیں، عجیب بمعنی عربی میں خوبصورت، عمدہ۔ حدیث میں ذکر آیا کہ ابن ماجہ شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو خوب نوازتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، جانور بھی دیتا ہے، کھیتی بھی دیتا ہے، خوب نوازتا ہے، حالانکہ ان کے کرتوت ایسے کہ اللہ نظر کرم بھی نہ ڈالے ان پر۔ تو عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر اللہ کیوں دیتا ان کو؟ حضور فرماتے ہیں صلہ رحمی کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب الدنیا کی ایک شکل ہو جائے گی، ایک شکل کہ اللہ نظر کرم بھی نہ فرمائے، ان کے کرتوت ایسے ہیں
مگر وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، اللہ دنیا میں عطا کرتا. اور اسی کے ساتھ ایک حدیث جوڑ لیں، اور جس خیر اور نیکی کے کام کا اجر اللہ سب سے جلد عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی سب سے جلد عطا فرماتا ہے، وہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اگر تم نے مخلوق انسانی کے ساتھ اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے لوٹا دیتا ہے، خواہ وہ اہل ایمان میں شمار اس کا نہ ہوتا ہو. اچھا ایک بات اور ذرا ہمیں سمجھا دیجئے آپ شیخ صاحب. بعض جیسے بچہ ہے، والدین کا 2.5 برس کی عمر میں وہ ٹرک کے نیچے وہ آ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ایک اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اجر کے تعلق سے، ثواب کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس بات کے 2 حصے کر لیں. ایک جو آپ نے مثال دی وہ بڑی ذرا جی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جی بالکل، ٹرک کے نیچے آ جانا. جی اور ایک اس کو مطلق کر لیں، چھوٹا سا بچہ، پھول سا بچہ، ماں کی گود میں تڑپتا ہوا. مطلب ہم نے اپنے کزن کی بڑی پیاری سی بچی کو گود میں انتقال کرتے ہوئے، ٹھیک. مولانا مودودی علیہ رحمہ سے بھی کبھی سوال ہوا، بڑا سینسیٹیو سوال تھا. پھول سی بچی، پھول سا بچہ، 1-1.5 سال کا ماں کی گود میں چلا گیا، اللہ رحمان نہیں ہے؟ تو مولانا نے بڑا پیارا جواب دیا. دیکھو ایک چمن ہوتا ہے نا، ایک باغ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے پودے ہوتے ہیں، پیڑ اور جھاڑ لگی ہوتی ہیں، اور وہ باؤنڈری کے اوپر ہم بہت سارے وہ لگاتے ہیں پھول وغیرہ. تو ایک مالی آتا ہے، وہ کٹنگ کرتا ہے روزانہ، اور جب وہ قینچی چلاتا ہے تو ممکن ہے ایک پتا وہ بھی کٹے جو 50 دن کا ہو چکا تھا، اور عین ممکن ہے پورے باغ کو خوبصورتی دینی ہے تو وہ پتا بھی کٹے گی جو شاید 2 دن پہلے ابھی دنیا میں اس کا وجود آیا ہو، اور وہ پتا بھی کٹ جائے گا جس کو 25 دن ہو چکے. باغ کے مالی کو پورے چمن کو لے کر چلنا ہے. یہ تو عقلی جواب، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں. اب آئیے جو رسول اللہ کا جواب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ یوں کہیے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ بھی ہمارے رابطے میں ہیں، تو فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو تعارف لیا، بھائی بچے کتنے ہیں؟ 1 منٹ کا پاز دیا، پھر کہتے ہیں 5. میں نے کہا اتنا سوچنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بھائی شجاع بھائی وہ اللہ نے 1 دے کر واپس لے لیا تھا، تو میں سوچا تھا اس کو شمار کروں کہ نہ کروں. میں نے کہا آئی ایم سوری. بولا سوری کا مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو 3 بیٹے دے کر چھوٹی عمر میں واپس لے لیے، ہم کیا بیچتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ کتنا پیارا کمال کا اسٹیٹمنٹ تھا. اس میں بی بی فاطمہ الزہرا یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تمہیں مشکلات پریشان کریں میرے ابا جان کو صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرو. اور حضور نے فرمایا ہماری تو چھوٹی موٹی پریشانی ہے، حضور فرماتے جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستائے گا کسی کو نہیں ستائے گا. وہاں دیکھ لیں گے صبر آ جائے گا. اب آپ جو فرما رہے تھے حدیث میں کیا ذکر آتا ہے، مشہور واقعہ، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے بچے کی روح فرشتے نے قبض کر لی اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ نے فرشتے سے پوچھا کہ اچھا یہ روایات کیوں بیان ہوتی ہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، یہ ہمارے لیے بیان ہو رہی ہیں، ہماری ترغیب و تشویق کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا جس کے بچے کی تم نے روح قبض کر لی؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ اس بندے نے اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کیا، الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے جاؤ، یہ ترمذی شریف کی روایت، جاؤ اور اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. ابھی شکر پہ بات آئے گی آگے. وہ گھر بیت الحمد، وہ گھر جو اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرنے پر اللہ نے اس بندے کے لیے معین فرما دیا. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا یہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس میں کئی واقعات ہیں جو مادہ پرستی کے فتنے کا رد کرتے ہیں. یہ ظاہر کے پردے کو ہٹایا جاتا ہے، جس میں جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. اس بچے کو قتل کر دیا تھا نا، ہوا اللہ کے حکم سے. اچھا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو نابالغ سے کل سوال بھی نہیں. ہمیں انسپریشن دینے کے لیے، ہمیں ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے بڑا قیمتی ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی سانسیں عطا کرنی ہیں. تو اگر یہ حادثات، یہ معاملات کہیں بھی پیش آتے ہیں، اور حادثے کی اگر بات کریں تو بچہ کیا اگر بڑا بھی ہو، بڑا بھی اگر حادثے کی شکل میں جا رہا ہے تو ناگہانی کیفیت میں اور اس طرح کے ان یوزول قسم کے معاملات میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، جل کر ہو گیا، ڈوب کر ہو گیا، کوئی خاتون بچے کو جنم دینے کے دوران انتقال کر گئی، ان کے لیے تو احادیث مبارکہ میں یہ تک ذکر ہے کہ ایک نوعیت کی شہادت کا درجہ، ان کے لیے یہی کیفیات ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر
خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات زندگی میں رونما ہو رہے ہیں تو مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. ہمارا دین یہ بیان کر رہا ہے. یعنی ایمان کس قدر بڑی دولت ہے. جی اور ایک بچہ باپ کی گود میں جا رہا ہو، بات آسان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس موقع پر اس کا اظہار مشکل بات ہے. لیکن مومن کیا ہوتا ہے؟ جس نے دیا اس نے واپس لیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول نے تعزیت کے کیا کلمات بیان فرمائے؟ للہ ما اعطا ولہ ما اخذ. ٹھیک. اللہ ہی کا ہے جو اس نے عطا کیا تھا اور اللہ ہی کا جو اس نے واپس لے لیا. بس صبر کرو، اللہ نے اپنی امانت واپس لی. تو مومن کو پتا ہے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. مومن کو پتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے دن سے نہیں آتی. اور مومن کو پتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور مومن کو پتا ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان بھی عطا فرما دیتا ہے. ہاں ایسے موقع پر آنسو بھی بہتے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ بھی سنت ہے. جناب ابراہیم حضور کی گود میں جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں، آپ مبارک آنسو جاری ہو رہے ہیں. کیا توازن والا آپ کا کردار ہے، طرز عمل ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے اور بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ توازن پیغمبر کے اسوہ سے ملتا ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ. وہی عمل ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، مقصود ہے کہ میرا امتی اس انداز سے اپنی مصیبتوں کو جھیلتا ہے اور الحمدللہ علی کل حال پڑھتا ہے. ابھی بہت تفصیلی گفتگو جزاک اللہ آپ نے ارشاد فرما دی. اب یہ ثواب دنیا اور ثواب آخرت، ثواب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نتیجہ، عمل. ثواب کسے کہتے ہیں؟ اجر کسے کہتے ہیں؟ ثواب دنیا کسے کہتے ہیں؟ ثواب آخرت کسے کہتے ہیں؟ اگر جس طرح یہ قرآن کریم کی آیت فرما رہی ہے کہ وہ جو ثواب آخرت کا جو انتظار کرتے ہیں وہ تو اللہ دے گا انہیں، اور جو صرف دنیا ہی میں چاہتے ہیں تو اللہ دنیا میں ہی انہیں دے کر فارغ کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو نا، آخرت کا ثواب تمہیں مطلوب ہی نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے ثواب آخرت بھی چاہیے اللہ کی طرف سے اور مجھے ثواب دنیا بھی چاہیے؟ ارشاد. جی یہاں پر تو اللہ دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں. جی ہاں. جو یہ چاہے گا اس کو ہم یہ دے دیں گے. جی ہاں. اور جو یہ چاہے گا اس کو ہم یہ دے دیں گے. جی. کبھی اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی فرماتا ہے دعاؤں کے ذریعے. جی ہاں. اور دعا سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب سوال یہ کہ کیا اعمال کا کچھ فائدہ، اعمال کی کچھ برکت، اعمال کا کچھ ثواب، اعمال کے نتیجے میں کچھ بہتر معاملہ ہو جانا، کیا یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے جو غار والا واقعہ ہے کہ 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے، اوپر سے جو پتھر آ گیا، تینوں نے اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا. تفصیلی حدیث مبارک ہے. تو ایک نے پیش کیا اپنا عمل، 1/3 پتھر ہٹ گیا، دوسرا ہٹ گیا، تیسرا ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیا. حاصل کلام کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل، اس کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں بھی یہ دیا کہ ادھر آنے والی ایک تکلیف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دور فرما دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور بستیوں والے تقوی کی روش پر آتے، ہم آسمان سے بھی برکتیں عطا کرتے، زمین سے بھی برکتیں عطا کرتے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، آج تو قرآن کی بات ہوگی، وہ کتابیں تو انویلڈ ہیں. تو جو اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. مراد ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اس کی کئی مثالیں خود قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. ہاں جب آیت کلوز ہو رہی ہے تو آخرت کے ثواب کے بعد اللہ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. یہاں یہ انداز ہے کہ آخرت کے ثواب یعنی بدلے کے بعد کچھ اور کا بھی ذکر اللہ نے کیا. دیگر مقامات پر بھی قرآن کریم میں انداز اختیار کرتا ہے کہ ہم خوب عطا کریں گے،
عطاً غیر مجذوذ، ایسی عطا ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تو یہ وضاحت دیگر مقامات پر قرآن کرتا ہے کہ ہاں دنیا کا بھی ثواب ہے، بدلہ ہے، آخرت کا بھی ہے، مگر اصل لانگ لاسٹنگ فار ایور کا نہ ختم ہونے والا معاملہ وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بندہ مومن ایسا زاہد خشک بن جائے کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اس کو نہیں چاہیے، دنیا میں وہ اللہ کا فضل نہیں چاہتا، دنیا میں وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بندہ نہیں چاہتا۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ادھر بھی اللہ عطا فرماتا ہے، ادھر اللہ مانگنے کو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب ہے ادھر بھی اس کی عطا ہے، البتہ جو عطا ادھر کی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے اعتبار سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں دنیاوی نتائج بھی مطلوب ہیں اور اخروی نتائج بھی مطلوب ہیں، یعنی نتائج سے مراد ثواب۔ اور آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آپ نے بیان فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کثرت سے نمازوں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے، ہمارے پروگرام کا مطلب جو ریمیننگ ٹائم ہے وہ کم رہ گیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا ذکر کر رہا ہے۔ تو شکر گزاری کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ ثواب دنیا ہو گیا، ثواب آخرت ہو گیا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی اور موت کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا، آپ نے ہمیں تعلیم فرما دیا، اور ایک جو ہمارا مہلت عمل ہے وہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کیا ہے وہ آپ نے ہمیں تعلیم فرما دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے شکر کرنے والوں کو ہم جزا ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر مہلت عمل ہو گئی، لیکن وہ جو مہلت عمل تھی اس کے اندر کیا شکر گزاری موجود تھی؟ کیا یہ بتایا جا رہا ہے اور کیا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شکر گزاری کے آداب کبھی نہیں بھولنا؟ اور پھر جوڑ دیجئے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، الفاظ آئے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جی ہاں، یہ سین ہے نا، جی یہ آتا ہے ان قریب کے لیے، جی بس جلد ہی، یعنی آخرت ابھی تم نے دیکھی تو نہیں ہے، بظاہر تمہیں بہت دور لگ رہی ہے، آیا چاہتی ہے قریب، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں انسان متفکر رہتا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب یہ ایسا ہونے والا ہے کہ ہم شکر گزاروں کو بدلہ عطا کریں گے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے کہ شکر گزار ادھر بنیں گے تو ادھر بھی عطا ہوگا، اور شکر گزاری کا بدلہ ادھر بھی عطا ہوتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ مہلت عمل ادھر ہی ہے، ہماری زندگی روحوں کے پیدا کیے جانے کے وقت سے شروع ہوئی، اور اب یہ ڈیفرنٹ اسٹیجز سے ہوتے ہوئے آخرت میں ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ اس ساری طویل عمر میں ایک چھوٹا سا جو سٹاپ اوور، یہ تھوڑے سے چند سال جو دنیا کی زندگی کے ہیں، یہ اس لیے اہم ترین ہے کہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کا انحصار آج اس دنیا میں کیے گئے اعمال پر۔ آج شکر گزار بننے والے کے لیے ہی ادھر دنیا میں بھی مزید کا عطا کیا جانا، یہ پھر ثواب الدنیا آ گیا، اور ادھر ہمیشہ عطا کیا جانا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، شکر کسے کہتے ہیں؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ تصور النعمہ و اظہارها، نعمت کا تصور کرنا، اور آج اللہ معاف کرے کہ ہم قدر نہیں کر رہے، ہم کس قدر محتاج ہیں۔ بندہ اندازہ کر لے، اگر شدید گرمی ہو اور جان کے لالے پڑ رہے ہوں اور ایک گلاس پانی کوئی پیش کرے اور مانگے مجھ سے 10 لاکھ روپے، ہارون رشید کا مشہور واقعہ موجود ہے، تو شاید میں 10 لاکھ بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ ایک گلاس پانی شاید اس قدر اس وقت میرے لیے ویلیوبل ہو جاتا ہے۔ ایک ایک عضو جو اللہ نے وجود میں رکھا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پہلے تو اس کا تصور نعمہ، شکر کیا ہے؟ اعتراف کرنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 2 مرتبہ قرآن نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور شکر کے 3 درجات علماء نے بیان کیے، شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح۔ شکر بالقلب کیا ہے؟ دل سے شکر، جو کچھ میرے پاس ہے میرا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی، کون سکھا رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ قرآن پاک نقل کرتا ہے جی۔ تو ھذا من فضل ربی، وہ فرما رہے ہیں لیبلونی، تاکہ میرا اللہ میرا امتحان لے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو پہلے دل سے شکر ہے، اللہ کی عطا اور نعمتوں کا اعتراف، اس کا اظہار زبان سے ہوگا۔ بہترین کلمہ الحمدللہ، سورہ فاتحہ میں بھی ہے
اور نبی علیہ السلام کی اکثر دعاؤں میں الحمدللہ الذی کسانی ھذا لباس، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بیت الخلاء سے آ گئے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى، صبح سورج نکل آیا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ تو شکر کے کلمات زبان پر، یہ ہے زبان سے شکر۔ اور شکر بالجوارح کیا ہے؟ جو بڑا مفقود ہے، اس پورے وجود سے اللہ کا شکر، اس کو خالق بھی ماننا، رب بھی ماننا، مالک بھی ماننا، معبود بھی ماننا اور حاکم بھی ماننا، اور اپنے آپ کو اس کی عبادت میں دینا 24 گھنٹے، اور اس کے دیے ہوئے اعضاء، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، ان کو اس کی عبادت کے لیے، اس کے حق کے پرچار کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ اس کے ساتھ غداری کرنا اور اس کے ساتھ بے وفائی کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور بندوں پر ظلم و ستم کرنا اور حرام خوریوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ ناشکری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا تھا، وہ آیت بھی دہرا دیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، بڑا پیارا فارمولہ ہے، شکر کرتے رہو، جو ملا اس پہ کرو، مزید تمہیں لازم عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اور یاد رہے، جیسے شکر کا بدلہ ادھر ملے گا ادھر بھی ملتا ہے، اسی طرح یاد رہے ناشکری کی سزا ادھر تو ملے گی، ادھر بھی ناشکروں کو اللہ تعالیٰ عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ہے شکر کا دل سے، زبان سے، پورے وجود سے ادا کرنا، اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سلسلے میں پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم تو شکر گزار بنے ہی بنے، ہم نیک بنے ہی بنے، لیکن کم از کم ہماری فیملی بھی نیک بنے۔ ہم شکر گزاری کے آداب اپنی اولاد کو سکھائیں، اور ماحول گھر میں ایسا ہو کہ جس کے عمل سے گھر میں محسوس یہ ہو رہا ہو کہ یہ شکر گزار گھرانہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری والدین کی ہے خاص طور پر۔ اور پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں، یہ بچہ جب نکلتا ہے گھر سے اسکول جاتا ہے، یہ بچی ہماری اسکول جاتی ہے، تو کراچی سے خیبر تک کیا یہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کیا یہ سکھایا جا رہا ہے؟ کیا من حیث القوم یا من حیث الامہ، کیا شکر گزاری کا ماحول یا کلمات یا جو جوارح کی آپ نے بات فرمائی کہ شکر گزاری صرف زبان پر، عمل میں نظر آئے کہ ہاں میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں اور فرمانبردار بندہ ہوں۔ ایک ادب ایڈ کر دیں مختصر، ارشاد۔ حدیث مبارک میں آیا، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جی ہاں، جتنا میں اپنے نیچے والوں کو دیکھوں گا، اپنے گھر والوں کو اپنے سے نیچے والوں کو دنیاوی معاملات میں دکھاؤں گا، انشاءاللہ جو ملا ہے اس کی قدر ہوگی اور اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عبادت میں کتنا آگے چلا گیا، تو کبھی اپنی نیکیوں کو غرہ نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، طاہرہ کس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343800980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے گا۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں شیخ صاحب۔ محمد عمران قریشی صاحب ہیں کراچی سے۔ محمد عمران قریشی صاحب کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر